حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کو چوکا لگاتا تھا، جب وہ مندر کے پاس جاتا تو اپنے عمل سے باز آ جاتا اور پیچھے ہٹ جاتا، تاکہ اس کا یقین بن جائے کہ میرا یہاں آنے سے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس نے چھوا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ تو بہت دنوں تک بیماری میں مبتلا رہے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ سے دعا کی، بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو شفا عطا فرمائی، آپ کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ نکلا، یعنی پانی کا فوارہ نکلا، پھر اس میں آپ نے غسل کیا، آپ کی طبیعت کو حال ہو گئی، کو دیری سے بھی کہا تھا مختصر باری و شراب۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دگنا مال بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی۔ دیکھیے مقدر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو ثواب کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ عذاب کا ذریعہ۔ جو بیماری آ کر رہنی ہے مقدر میں وہ ضرور آ کر رہنی ہے، اللہ کی حکمت کو اللہ کی جانتا ہے، لیکن انسان کے بس میں یہ ہے کہ اس کو عذاب کے طریقے سے گزارے یا ثواب کے طریقے سے گزارے۔ عذاب کے طریقے سے گزارنے کا یہ ہے کہ واویلا کرتا رہے کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، لوگوں سے شکایت کرتا پھرے، میرا مال چلا گیا، میرا دکان کا نقصان ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، میری اولاد ختم ہو گئی، یہ کہتا زندگی گزارے، یہ خود ایک عذاب ہے، وہ عذاب ہی میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ثواب کے گزارنے کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری آزمائش کی ہے، اللہ رب العزت مجھے اس پر ثواب دیں گے، اگر میں اس کو صبر کے ساتھ اس کو پورا کروں گا اللہ مجھے ثواب دے گا۔ تو یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، لیکن طریقہ کیسے گزارے گا یہ انسان کے بس میں اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ اس کو جو ہے برداشت کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس آزمائش میں اس کے لیے صبر اور اجر عطا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کے لیے ایک درجے کو متعین کرتا ہے، ایک درجہ اس بندے کا ہے، لیکن اپنی نیکیوں کو کرتے ہوئے اس درجے تک وہ بندہ نہیں پہنچتا تو اسے اللہ تعالیٰ ٹپس دیتے ہیں، بونس دیتے ہیں، ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، سمجھیے کہ جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، بونس کیا ہے؟ تھوڑی سی بخار آ گئی، خدا کی قسم اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں پر 70 ماہ سے زیادہ مہربان، وہ جانتا ہے، کبھی آنکھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کسی کو مصیبت میں، بیماری میں مبتلا کرے، وہ اسے برداشت کرے، آنکھ کہے لیکن اللہ کی شکایت نہ کرے، کسی دوسرے کے سامنے اپنی بیماری کا شکوہ اور شکایت نہ کرے، تو اس کے پلٹنے پر اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ہو سکتا ہے۔ ایک آنکھ پر اللہ اکبر کا، ایک آنکھ پر الحمدللہ کا، ایک آنکھ پر سبحان اللہ۔